السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا شاہ روم ہرقل کو تو یہ آیت لکھی اس میں، اور اس پر جب یہ خط پڑھا شاہ روم نے تو اس پر اس نے بلا کر جو عرب کے لوگ اس وقت تھے وہاں ان سے کئی سوالات کیے۔ وہ سوالات بڑے دلچسپ ہیں اور ان کا جواب بھی بہت دلچسپ ہے، لیکن میں اس آیت کریمہ کو آج کے حالات کے مطابق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہنگامہ تھا ہمارے ملک میں الیکشن کا، کس طرح لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں، ایک دوسرے پر الزامات، یہاں تک کہ آباء و اجداد کو قبروں سے نکال کر ان کی باتیں کی جاتی ہیں جب یہ الیکشن کے حالات آتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں، کوئی بھی کسی پارٹی میں ہے وہ باسی تو اس ملک کا ہے، شہری اس ملک کا ہے، تو کیا یہ انداز جو اختیار کیا جاتا ہے یہ مناسب ہے؟ کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ ملک ڈوب جائے یا ملک کے خلاف وہ کوئی سازش کرے۔ ہر پارٹی یا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ملک ترقی کرے، لیکن اس کے لیے اپنا اپنا منشور اور ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ اور برا بھلا، یہ ایک مسلمان تو دور کی بات ہے، ایک ملک کے شہری جو ہیں ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات ہو رہی تھی کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری 627 ہجری میں کچھ بادشاہوں کو خط لکھے جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور کافروں کی طرف سے ایک معاہدہ طے پا گیا کہ اب ہم 10 سال تک لڑیں گے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امن نصیب ہوا کہ اب دین اسلام کی ترویج کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اسے دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے وفد بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں،
وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو خط لکھے، 5-6 بادشاہ تھے، شاہ روم اور کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اور کئی علاقے جو تھے ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور ان خطوط میں ان کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب ان میں سے ایک خط جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو لکھا۔ اس وقت یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں، ایک شاہ کسرا اور ایک قیصر۔ کسرا اور قیصر ان کو بھی خط لکھے۔ جو کسرا تھا اس نے تو اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اس کے پاس، تو ایک طریقہ کار تھا عرب لوگوں کا کہ جب وہ خط لکھتے کسی کو تو اس سے پہلے اپنا نام لکھتے اور پھر جس کو بھیجا جاتا ہے اس کا نام لکھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کسرا کو، جو خسرو پرویز تھا اس پر، ایران کا بادشاہ، آدھی دنیا پہ اس کا غلبہ تھا اور آدھی پر روم کے بادشاہ کا، اور ان میں آپس میں لڑائیاں ہر وقت ہوتی رہتی تھی۔ کسرا کو جب خط لکھا، اس کے پاس خط پہنچا، اس نے خط پڑھا تو لکھا کیا ہوا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہ عظیم کسرا، کہ یہ کسرا جو بادشاہ ہے ایران کا اس کو یہ خط ہے۔ اب اس نے ایک پہلا جملہ ہی پڑھا تو اس کے اندر آگ لگ گئی، وہ تکبر اور وہ غرور اس کے اندر پیدا ہوا، اور کہنے لگا یہ کون آدمی ہے جو میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ اس وقت یہ یمن جو تھا یہ ایران کے تحت تھا، کسرا کے تحت۔ ایران کے گورنر بازان اس کا نام تھا، اس کو خط لکھا کہ اس شخص کو پکڑ کر میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو وہ بازان جو تھا یمن کا گورنر، اس نے 2-3 آدمی بھیجے فوجی کہ اس آدمی کو پکڑ کے لاؤ، یہ کون ہے جس نے ہمارے بادشاہ کے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے غرور اور تکبر۔ وہ 2 آدمی جاتے ہیں اور جا کر انہیں کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کو طلب کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ٹھہرو، دن کے وقت دیکھیں گے صبح کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دوسرے دن انہوں نے یہ بات کی، آپ نے پھر فرمایا کہ آپ ایک دن ٹھہریں اور دوسرے دن جو بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا رب بنا ہوا ہے نا، خسرو پرویز کسرا کا بادشاہ، وہ میرے رب نے اسے قتل کر دیا ہے، میرے رب نے اسے مار دیا ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ خسرو پرویز کا اپنا جو بیٹا تھا اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، اور اس کی کئی وجوہات مورخین لکھتے ہیں۔ تو یہ خط کسرا کو بھیجا اور اس کی حالت یہ ہوئی۔ اب دوسرا خط جو تھا وہ شاہ روم کو بھیجا، جس کو اس وقت قیصر کہا جاتا تھا، لقب اس کا، اور ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا۔ تو جب اس کو خط پہنچا اور وہ خط لے کر گئے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خط اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بصرہ کا جو گورنر ہے اس کے ذریعے خط آگے بادشاہ کو بھیجنا۔ انہوں نے جا کر وہ خط دیا، انہوں نے آگے قیصر کو وہ خط دیا، اور قیصر اس وقت ایلیا میں آیا ہوا تھا، اور ایلیا نام ہے بیت المقدس کا پرانا نام، تو وہاں وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اس کا وہ خط پڑھا تو اس نے اپنے بڑے بڑے علماء، پادری اور عظماء جو تھے حکومت کے، ان کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ خط بھی پڑھا، اور پھر اس نے حکم دیا کہ یہ جو کوئی عرب یہاں ہے تو اس کو بلاؤ، اس کا ترجمہ وہ کرے اور ہمیں یہ سنائے۔ ایک مترجم جو تھا اسے بلایا گیا، تو جب وہ مترجم وہاں آیا تو کسرا نے، جو قیصر جو تھا،
उसने कहा कि कौन है यहाँ आया हुआ आदमी, कोई अरब। तो वहाँ अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो अपनी तजारत के सिलसिले में वहाँ आए हुए थे शाम में। और आपको पता है ये शाम, फ़लस्तीन, ये सारे इलाके जो हैं ये किसरा के मताहत थे उस वक्त। तो लोग जो थे अबू सुफियान को ले आए पकड़ के बादशाह के दरबार में। तो बादशाह ने अबू सुफियान से कुछ सवालात करने शुरू कर दिए। पहला सवाल जो है बादशाह ने किया कि मुझे ये बताओ कि जिस आदमी ने ये ख़त भेजा है, जो अपने आप को नबी कहता है, और कैसर जो था बड़ा आलिम था और बड़ा इल्म था उसके पास, बल्कि सितारों का इल्म भी वो जानता था, उसने पहला सवाल जो है वो किया अबू सुफियान से कि कैफ़ा नस्बहु मिन, कि जो जिसका ख़त ये आया है उसका हसब नसब क्या है, वो किस ख़ानदान का है। तो अबू सुफियान ने कहा जी फ़ी नाज़ू नसबिन, वो हमारे यहाँ बहुत ऊंचे नस्ब का है, कुरैश में से है। अल्लाह अकबर। तो ये दावा उसने किया है कि मैं नबी हूँ। तो कैसर ने ये कहा कि झूठ नहीं बोलना, बल्कि दो दूसरे अरब उसके साथ थे, उन्हें कहा जी इनके साथ पीछे बैठ जाओ, अगर इसने कोई गलत बात की तो वो मुझे बता देना। हज़रत अबू सुफियान फरमाते हैं कि अगर मुझे इस चीज़ का डर ना होता कि लोग मुझे झूठा कहने शुरू कर देंगे अगर मैंने गलत बयानी की, तो मैं अल्लाह के रसूल की कोई बात सच्ची ना करता, लेकिन मैं इस वजह से डर गया। यानी अल्लाह से नहीं, काफिर आदमी की ये हालत होती है, उस वक्त वो ईमान लाया ही नहीं था, और अल्लाह से तो ना डरा लेकिन लोग मुझे झूठा कहेंगे, इसलिए उसने झूठ ना बोला। वो कहते हैं कि वो उसके बाद उस कैसर ने दूसरा सवाल किया कि वो जो है जिन्होंने मुझे ये ख़त भेजा है, क्या उनके ख़ानदान में से कोई बादशाह गुज़रा है। अबू सुफियान ये फिर रवायत कर रहे हैं सारी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की ज़बानी। तो उन्होंने कहा कि हमारे उनके ख़ानदान में कोई बादशाह नहीं गुज़रा। तीसरा सवाल वो करता है कि वो जो लोग हैं क्या अशराफ उन्नास या ताबिऊनहु अम लिज़ुआफ़ा, कि उस इलाके के बड़े बड़े लोग उसकी पैरवी करते हैं या गरीब किस्म के लोग, आम किस्म के लोग उस नबी को नबी मानते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा जी बल ज़ुआफ़ा हूँ, बल्कि जो आम लोग हैं, ग़ुलाम बेचारे, इस तरह के लोग उसकी पैरवी करते हैं। अल्लाह अकबर। चौथा सवाल वो करता है कि अयज़ीदूना, क्या लोग उसकी बात सुनकर बढ़ रहे हैं, हम यनकुसून, या लोग उसकी बात सुनते नहीं और कोई उसकी इताअत नहीं करता और उसके पीछे नहीं चलते। उन्होंने कहा जी बल यज़ीदून, लोग तो बड़े उसकी बात सुनते हैं और वो बड़े बढ़ रहे हैं जो उसको अपना नबी मानते हैं। पांचवा सवाल वो करता है, बादशाह है उस वक्त दुनिया का, कि फ़हल यरतद्दु अहदुम मिनहुम, कि वो जो उस पर कोई ईमान लाता है क्या उसके बाद वो उससे मुर्ताद हो जाता है। कोई ऐसे भी हैं कि वो छोड़ दें उसके दीन को या उसके दीन की सख्तियों को बर्दाश्त ना कर सकें। तो अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा जी ऐसा कोई आदमी नहीं जो उसको ईमान ले आए, उसके दीन में दाखिल हो जाए और फिर वो उस दीन को छोड़ दे। अब छठा सवाल वो करता है हल तत्तहिमूना बिल कज़ब, कि क्या तुमने कभी उसको झूठ बोलते हुए कभी देखा है। कहा जी नहीं, हमने कभी झूठ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत से पहले भी लोग उनको सच्चा मानते थे, उनके पास रखते हुए थे अपनी सारी अमानतें। तो ये सवाल उसने किया
کہ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کہا جی کبھی نہیں بولا۔ پھر اس نے سوال کیا حل یغدر، کیا وہ کبھی اپنے وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ کہا جی نہیں، کبھی وعدہ خلافی کو وعدہ کر لے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد فرمایا فہل قاتلتموہ، کبھی تمہاری لڑائی اس سے ہوئی ہے؟ ہاں جی لڑائیاں ہوئی ہیں، اور وہ کمثل سجل، کہ وہ ایک ڈول کی طرح جیسے ڈول گھومتا ہے، کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتا ہے۔ یہ ساری شاہ قیصر جو ہے روم کا بادشاہ وہ سوالات کر رہا ہے حضرت ابو سفیان سے۔ آخری سوال اس نے یہ کیا کہ ماذا یامرکم، وہ جو نبی ہے تمہیں کیا حکم دیتا ہے، کیا کرو؟ تو ابو سفیان جو ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یقولوا اعبدوا اللہ وحدہ، کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اس کی تعلیم کا پہلا سبق ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو، نہ کسی کو حاجت روا سمجھو، یہ جو ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اترکوا ما یقول آباءکم، جو تمہارے آباء و اجداد شروع سے کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ ہمارے بت ہیں جی، ان کی عبادت کرنی چاہیے، یہی ہمیں دیتے ہیں، جو ان کی اس وقت تعلیم تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی بات نہ مانو، وہ سب غلط بات ہے۔ یامرنا الصلاۃ، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، والصدق، اور سچائی اور سچ بولو، اور ہمیشہ سچے کا ساتھ دو، والعفاف، اور ہمیں پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں، والصلہ، اور آپس میں صلہ رحمی کا ہمیں درس دیتے ہیں کہ اپنی رشتہ داریاں نہ، صلہ رحمی کیا، اپنی رشتہ داریاں نہ توڑو، اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، انسان ہیں، ان کے ساتھ اچھا جو ہے رکھو تعلق۔ اب یہ سارے سوالات قیصر روم جو ہے وہ حضرت سفیان سے کر رہے ہیں۔ اب جب سوالات سارے اکٹھے اس نے کر لیے تو پھر اس نے بلایا اور لوگوں کو بیٹھے اور ان کو کہنے لگا جی میں نے آپ سے یہ سوالات کیے ہیں کہ اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا جی وہ ذو نسب، کہ بڑے اچھے نسب حسب نسب کے ہیں۔ تو کہا اس کا جواب یہ ہے، اور میں نے اس لیے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ الرسل تبصع ذو نسب، کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ بڑے حسب نسب کے ہیں، ان کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ اور دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ جو اس کے والدین یا اس کے خاندان میں سے کسی آدمی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی بادشاہ ہوں؟ اس نے کہا جی ان کے خاندان سے آپ نے کہا تھا کہ اس کے خاندان سے کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ تو قیصر روم کہنے لگا کہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ بعض لوگ جو ہیں ان کے خاندان میں یا ان کے والدین میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ جب چلی جاتی ہے تو پھر وہ پیغمبری کا بہانہ بنا کے اپنی بادشاہت واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ اس کے خاندان میں، اس کے والدین میں کوئی بادشاہ تو نہیں بنا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، ان پر کوئی تہمت تو نہیں ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور آپ نے کہا جی وہ جھوٹ بولنے کی کوئی تہمت نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ جو آدمی اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے ساتھ کیسے جھوٹ بولے گا؟ یہ قیصر روم جو ہے سوالات کرنے کے بعد ان کا جواب دے رہا ہے، اور پھر کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کے پیروکار غریب لوگ ہیں یا بڑے امیر لوگ ہیں؟ اور آپ نے کہا تھا جی تو اس کے پیروکار جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی اس کو ماننے والا کبھی مرتد ہوا، اس نے اس کے دین کو چھوڑا، تو نے کہا تھا کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس دین کو چھوڑتا نہیں، ماریں کھا لیتا ہے، تکلیفیں اٹھا لیتا ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کی تھی
کہ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے جب تک وہ پورا نہ ہو جائے تو آدمی اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب یہ سوال میں نے کیا تھا کہ کبھی بدعہدی انہوں نے کی، اور آپ نے کہا کہ اس نے کبھی بدعہدی نہیں کی تھی، اور اس نے کہا جی سب پیغمبروں کا یہی ہے کہ بدعہد نہیں ہوتے۔ یہ سوالات اور اس کے جواب جو شاید روم جو ہے وہ دے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ لو کنت عندہ لغسلت قدما، اگر میں مدینہ جا سکتا اور اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدم دھوتا، اس کے قدموں میں بیٹھتا، میں اس کی خدمت کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ خط منگوایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اور اس میں یہی لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبدہ ورسولہ الی ہرقل عظیم روم، کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور شاہ روم کو میں یہ لکھ رہا ہوں، سلام علی من اتبع الہدیٰ، کہ اس آدمی کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، کہ اسلام لے آؤ تم سلامتی میں آ جاؤ گے اور اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، اور تیری ساری قوم کا اجر تجھے دے گا، چونکہ بادشاہ ہے، بادشاہ اگر ایمان لے آتا ہے تو اس کی قوم بھی ایمان لے آئے گی، تو ان کا ایمان لے آنا ان سب کا اجر بھی اس آدمی کو۔ قرآن کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک کہ رسول کا یہ حکم ہے کہ من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ جو آدمی کوئی نیک کام شروع کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور ان سب لوگوں کا اجر بھی ملتا ہے جو اس کام کو دیکھ کر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی، آپ اگر کسی آدمی کو سمجھاتے ہیں وہ نمازی بن جاتا ہے، جتنی زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا اس کا، لیکن اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا مسلسل جتنی زندگی وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ مطلب تھا کہ اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، دگنا عذاب اللہ آپ کو ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا، اور میں نے کہا کہ یہ تو بڑا سچ اس نے کہا ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں۔ واپس گئے، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں جو تھا ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے سارے جو تھے پادری بڑے بڑے زعماء ان کو اکٹھا کیا اپنے محل میں، اور ان کے سامنے ایک چھوٹا سا خطبہ کیا، یا معاشر روم، اے روم کے لوگوں، حل لکم فی الفلاح، اگر تو تم کامیابی چاہتے ہو والرشد، اور ہدایت چاہتے ہو، فتبایعوا ھذا النبی، یہ خط جس نبی کا مجھے آیا ہے اس کی تم اطاعت کرو اور اس کی بیعت کر لو۔ یہ بات سننی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے جو پادری تھے اور وزیر اور کبیر جو تھے وہ اس طرح بھاگے جیسے گدھے بھاگتے ہیں تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف۔ انہوں بات اس نے تھوڑی دیر کے بعد ان سب کو پھر بلایا اور ان کو کہنے لگا کہ یہ بات تو میں نے اس لیے کی تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ اپنے دین پر کتنے پکے ہیں، آپ پورے پکے ہیں، اور میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے کی۔ انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا، اس وقت تو بادشاہی رب بنا ہوتا تھا، اور سجدہ کیا اور چلا گیا۔ ہدایت لانا چاہتا تھا لیکن شاید اللہ نے اس کے لیے ہدایت لکھی نہیں تھی، اور کسریٰ جو تھا اس نے خط کو پھاڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا بادشاہ جو ہے اسے میرا رب آج مار دے گا، قتل کر دے گا، اور کئی خطوط لکھے۔ اب میں یہ جو آیت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب تو ہم کہتے ہیں نا یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ان کے پاس کتاب آئی، تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس بھی قرآن آیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ایک کلمہ
جو تمہارے درمیان ہمارے درمیان برابر ہے، تم بھی وہ چاہتے ہو، ہم بھی وہ چاہتے ہیں۔ عدل و انصاف کی بات یہ ہے کہ جو بھی کلمہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان یکساں ہے، اس پہ ہم عمل کریں۔ تو یہاں سے میں بات کر رہا تھا کہ الیکشن آتے ہوئے ہیں، پارٹیاں بنی ہیں، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یہ ملک تو سب کا ہے نا، کوئی اس ملک کے خلاف نہیں ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک کلمتاً سوان ایک کلمہ ہے کہ ملک کی ترقی، ملک کی معیشت، ملک کی جو ہے بہتری، اس کے لیے یہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں؟ کوئی حل اور نہیں ہے۔ اگر یہ ٹولیاں بن کے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اوپر کہ حکومت ہمارے پاس کوئی بھی آ جائے، جو حالت ہے الیکشن میں ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی مضبوط حکومت نہیں ہوگی، کوئی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ بڑے جو لیڈر ہیں یہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں۔ کس بات پر؟ قتال و کلمۃ سواء، کہ ایک ہی کلمہ ہے جو ہمارے ساتھ وہ مشترک ہے، کامن ہے، اور وہ ہے کہ اس ملک کی بہتری ہو۔ اس کے لیے ہم بیٹھ جائیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنا بیٹھیں۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں اتخذوا اربابا، اتخذوا کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم نے یہی پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ ہم نے تو ان کو نہیں اپنا رب بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حاتم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی بات مانتے تھے یا اپنے مولویوں اور پادریوں کی بات مانتے تھے؟ تم اپنے لیڈروں کی بات مانتے تھے یا میری بات مانتے تھے؟ یہاں بھی یہی حال ہے کہ جو لیڈر ہے پارٹی کا وہ ایسے رب بنا ہوا ہے کہ کوئی اس کی بات کو اس کے خلاف نہیں کر سکتا، جو وہ فیصلہ کر دے اسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے مسلمان کا یہ مزاج ہے نہ شیوہ ہے۔ مسلمان جو ہے وہ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو اب یہ صورتحال جو اس ملک میں بنی ہوئی ہے کہ لیڈر رب بنا ہوا ہے، سیاست میں جو وہ کہتا ہے، پارلیمنٹ میں جو وہ دوسرے ممبروں کو بتاتا ہے کہ یہ کہنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ قانون بنانا ہے، اس پر تم نے سب نے ہاں کرنی ہے، وہ بھیڑوں کی طرح اس کے پیچھے۔ یہ صورتحال اب قرآن کی یہ آیت بھی ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے کہ مسلمان جو ہے اس کا اپنا پہلی بات تو ہے قرآن و سنت کے بغیر علاوہ کوئی چیز اسلامی مملکت میں نہ کوئی قانون بن سکتا نہ آئین۔ ہماری بھی پارلیمنٹ کے دروازے پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب و سنت کے سوا کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن اندر بیٹھ کر کیا کیا بنتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ کسی بوتل میں شراب آپ ڈال دیں اور اس پر لکھ دیں آب زمزم، تو وہ شراب آب زمزم تو نہیں بن جاتی۔ کسی مکان کے آگے سامنے یہ بات لکھ دینا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون یہاں نہیں بنے گا، لیکن اس کے نیچے بیٹھے ہوئے آپ سارے قانون بنا رہے ہیں وہ۔ تو یہ بات جو میں نے عرض کی کہ جو اللہ کے رسول نے یہ آیت لکھی شاہ روم کو، وہ اس بات کو سمجھ گیا لیکن نصیب نہیں تھا اس کی ہدایت، اور وہ چاہتا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں وہاں جاؤں تو میں ان کے قدموں کو دھو کر پیوں، لغسلت قدمہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے ملک میں بھی یہ سوچ پیدا کر دے اور اس ملک کی کوئی بہتری ہو جائے، ورنہ جو صورتحال چوں چوں کا مربع بنا ہے، 4 اس کے 10 اس کے انہوں نے سارے 5 سال پتہ نہیں چلتا ہے معاملہ کہ نہیں، لگتا تو مشکل ہے، چلے گا اسی صورت میں اگر سر جوڑ لیں، کہیں جی اب تیرا بھی ملک ہے میرا بھی ملک ہے، میں نے بھی یہاں رہنا ہے تو نے بھی یہاں رہنا ہے، اور اس کے بعد اس کو بنائیں تو کوئی بہتری نظر آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا